بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل ہیلتھ نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں آج اپنی گفتگو کا آغاز محکمہ صحت سندھ کی ان اہم تقرریوں کے حوالے سے کروں گا کہ جس کے لیے وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی جانب سے انٹرویو کے ذریعے ان اسامیوں کو پر کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اول تو میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ صحت سندھ بدقسمتی سے حکومت سندھ کا وہ محکمہ ہے جہاں صبح سے شام تک مریضوں کی بہبود یا عوام کی فلاح کے بجائے افسران اس بات پر مامور رہتے ہیں کہ کس کام میں کتنا کمیشن بیرونی دنیا سے وصول کر کے ارباب اختیار کی جیب میں اور اپنی جیبوں میں ڈالنا ہے، اور اسی طرح سے اس کے لیے باقاعدہ ہینڈلر اور بروکر موجود ہیں جو قانون قاعدے کے مطابق افسران کے گریڈ کے بجائے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو منمانی رقم مانگی جا رہی ہے وہ رقم یہ افسر دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ کا وہ سب سے بڑا تدریسی اسپتال جو کہ ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جیسی بین الاقوامی شہرت رکھنے والی میڈیکل یونیورسٹی کا تدریسی اسپتال ہے، اس کا مستقل ایم ایس کا مقرر نہ کیا جانا محکمہ صحت سندھ اور وزیر صحت سندھ کی کارکردگی کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پس پردہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ سول اسپتال کراچی کو باقاعدہ ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ اس کا تمام انتظامی معاملہ مستقبل قریب میں منسلک کر دیا جائے گا، لیکن ڈی جی ہیلتھ سندھ کی اسامی سمیت اور دیگر اسامیاں جو گریڈ 20 کے جنرل کیڈر کے سینئر افسران کی تھیں، ان افسران کے بجائے جن افسران کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا وہ سب کے سب جونیئر ترین گریڈ 19 کے افسران تھے۔ اور جب لائیو ڈیجیٹل نیوز نے اس طرف نشاندہی کی تو محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار نے اپنی جگ ہسائی کو چھپانے کے لیے راتوں رات ٹیلی فون کے ذریعے 20 گریڈ کے کچھ افسروں کو بھی نمائشی طور کے اوپر اس انٹرویو کا حصہ بنا لیا۔ لیکن اس تمام ایکسرسائز کے باوجود جو نتائج سامنے آئے اس کے مطابق وہی ڈاکٹر ارشاد احمد میمن جنہیں پہلے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ہٹایا گیا تھا، انہیں 19 گریڈ میں ہوتے ہوئے دوبارہ
ڈی جی ہیلتھ سندھ لگا دیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محکمہ صحت سندھ میں کوئی قانون قاعدے کے بجائے سارا کام دی جانے والی رقم کے فیگر کو دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ کون سا افسر زیادہ پیسے دے کر وہاں پر لگنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور میں بہت سارے ایسے افسران کو بھی جانتا ہوں کہ جن کو محکمہ صحت سندھ کے کانٹریکٹر خرید کر باقاعدہ تعینات کرواتے ہیں تاکہ ان کا کام اچھی طرح چمک دمک کے ساتھ چل سکے۔ اور میں ان اکاؤنٹنٹس کو بھی جانتا ہوں جو اپنی مرضی کے ڈی ڈی او کو خرید کر باقاعدہ تعینات کرواتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ کرپشن اور پھر وہ محکمہ صحت سندھ جیسے خدمتی ادارے میں ہونا، یہ ایک وہ ناسور ہے کہ اگر اسے ختم نہیں کیا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب یہ خدمتی ادارہ تباہ اور برباد ہو کر رہ جائے گا۔ ویسے ہی غریب مریضوں کو مفت طبی سہولیات کتنی حاصل ہے، اس کا اندازہ بھی عوام کو بخوبی ہے۔ اور پھر جب موجودہ وفاقی حکومت کی ناقص معاشی پالیسیوں کی بنا پر خوراک سے لے کر دواؤں تک کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور 75 سالہ تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ دوائیں اور بنیادی خوراک، آٹا جیسی بنیادی خوراک اتنا مہنگا ہو گیا ہو کہ عوام کی خرید قوت سے باہر ہو چکا ہو اور لوگوں کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہو، مسلسل پیسہ گراوٹ کی طرف ہو۔ یہ سب ہمارے حکمرانوں کی کرپشن اور کمیشن کا وہ دھندا کہ انہوں نے 13 مہینے میں آ کر عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے بجائے، صحت کی سہولتوں کو منظم کرنے کے بجائے، ماں سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کیا۔ آج محکمہ صحت سندھ میں، بلکہ سندھ کے اندر تو سائنس سرکار جب جی چاہتا ہے اپنی عددی کثرت کی بنا پر قانون کو ہی تبدیل کر دیتی ہے، قانون کو ہی اپنی مرضی کے مطابق بنا لیتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں لیجسلیشن کا جو قانون بنانے کا ایک عام اصول ہے کہ قانون لوگوں کے لیے ہوتا ہے، مفاد عامہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن سائنس سرکار کی سندھ اسمبلی میں افراد کے لیے اور فرد کے لیے اور مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، اور راتوں رات قانون کو اپنے آدمی کو نوازنے کے لیے اور اس کو آگے لانے کے لیے اور اس کو اونچے منصب پر بیٹھانے کے لیے قانون کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ جمہوریت میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آنن فانن پلک جھپکتے ہی آپ صرف عددی برتری کی بنیاد کے اوپر رولز ریگولیشنز کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لو۔ یہ نہ تو جمہوریت کے ساتھ انصاف ہے اور نہ یہ عوام کے ساتھ انصاف ہے۔ یعنی سائنس سرکار سندھ کے اندر ایک ایسی روایت ڈال رہی ہے کہ لوگوں کا آنے والے دنوں میں جمہوریت کے اوپر سے تو اعتماد اٹھ ہی گیا ہے، کیونکہ یہ وہ جماعتیں ہیں کہ جن جماعتوں نے اپنی جماعتوں کے اندر آج تک الیکشن نہیں کرائے ہیں، تو یہ ملک میں کس طرح سے الیکشن میں جائیں گے۔ یہ سب فکس میچ کھیلنے والے وہ کھلاڑی ہیں جو لو اور دو کی سیاست کرتے ہیں، اور سیاست جیسی عبادت کو انہوں نے تجارت کے اندر بلکہ
مکروہ بھیانک دھندے کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ آج کی ہیلپ ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔